اعتکاف کے بارے میں چند باتیں جو علماء نے لکھی ہیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مسائل کو پیار کرنے، مسائل تو آپ سب کو معلوم ہے اور جس کو ضرورت ہو معلوم نہیں کر سکتا ہے. اعتکاف اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک تربیت کا موسم ہے. سارا رمضان کی تربیت کا موسم ہے، لیکن خاص طور پر اعتکاف وہ تربیت کا ایک خاص کورس ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پابندی کے ساتھ اعتکاف کرنا ثابت ہے. اکثر رمضانوں میں آپ نے اعتکاف کیا ہے اہتمام کے ساتھ. بعض رمضانوں میں کسی خاص وجہ سے اعتکاف نہیں ہو سکا، لیکن اکثر آپ نے کوشش کی ہے رمضان میں اعتکاف کرنے کی، اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کرنا سنت نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ میں وقت گزارنا مقصد ہوتا ہے، صحبت اختیار کرنا مقصد ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس وقت ہو اور وہ رمضان کے علاوہ کسی وقت میں اپنے متعلقین کو ٹائم دے سکے، اس کے ساتھ جا کر وقت گزارنے چنانچہ گزارتے ہیں. وہ سفر کر کے اپنے مشائخ کے یہاں جاتے ہیں، 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن رہتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. تو اصل مقصد ہے صحبت میں رہنا اور تربیت حاصل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا تو یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ کے 7 صحابہ نے اعتکاف کیا ہے، اور ساتھ میں یہ لفظ ہے باقاعدہ حدیث میں. ایک جگہ ایسا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، رمضان کے بیچ والے عشرے کا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ بیچ اس عشرے میں اعتکاف کیا تھا وہ اب اگلے عشرے میں بھی اعتکاف کریں، شب قدر کی تلاش میں. یعنی میرے ساتھ باقاعدہ لفظ ہے. تو اب یہ سوال کھڑا کرنا کہ صاحب لوگوں کو کہہ کر بلایا جائے یہ غلط ہے، تو کہہ کر تو کوئی نہیں بلاتا، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے متعلقین کو یہ اطلاع دے کہ میں فلاں جگہ اعتکاف کروں گا، آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اس کی تو گنجائش کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس معاملے میں کوئی مبالغہ کرنا اور اس کے بارے میں کوئی اور نئی بات پیدا کرنا یہ غلط ہوگا. جن لوگوں کو اطلاع دی جائے وہ اطلاع ہو بس، اور بتایا جائے. میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کرنا ہے آپ کے ساتھ، تو میں پہلے ڈراتا ہوں ان کو کہ بھائی میں تو بہت دور جا کے اعتکاف کرتا ہوں، بہت دور کا سفر کرتا ہوں. بہت سے لوگ گئے بنگلہ دیش اعتکاف کے لیے. تو اب یہ حقیقت میں جو سفر ہے یہ اعتکاف کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے شیخ کے ساتھ رہنے کے لیے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، اس کی صحبت میں رہنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے. یہ اصل بات ہے. اعتکاف جہاں تک بذات خود اعتکاف کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی تربیت کا ایک بہترین انتظام ہے، اور اس کا جو بنیادی فائدہ ہے، میں نے غالباً پہلے بھی جب اس موضوع پر بات کی ہے تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کا ترجمہ سنایا ہے. آج بھی میں اس کو سنا دیتا ہوں. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کا درست ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کے صحیح راستے پر مستقیم ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ انسان کا دل پورے طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اور اگر دل کے اندر انتشار ہے، دل کے اندر پراگندگی ہے، تو پوری طرح اللہ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہو سکتا. اور انسان جو ضرورت سے زائد کھاتا پیتا ہے، ضرورت سے زیادہ باتیں کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر انتشار بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے
اس کو توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے یا اس میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے یہ فیصلہ کیا کہ بندوں کو اس کا موقع دیں کہ وہ یہ فضول چیزیں چھوڑ کر، بے ضرورت چیزیں چھوڑ کر پورے طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ تو اب پہلا معاملہ یہ تھا کہ زیادہ کھانا، زیادہ پینا اور زیادہ خواہشات پوری کرنا، اس سے روکنے کے لیے تو اللہ نے روزہ طے کر دیا کہ صاحب آپ اتنے گھنٹے تک صبح سے شام تک نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے اور نہ کوئی اور جائز خواہش پوری کریں گے۔ تو اس طرح سے زائد کھانے کا اور زائد پینے کا سلسلہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس کے بعد دو چیزیں رہ گئیں، لوگوں سے ملنا زیادہ بے ضرورت اور زیادہ بولنا۔ ان دونوں کا علاج اعتکاف کے ذریعے ہوا۔ زائد کھانا پینا اس کا علاج روزے کے ذریعے ہوا، اور زائد بولنا اور زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا۔ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے، ہمارے بہت سے بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں سے زیادہ ملنا کوئی ثواب کا کام ہے، تو آپ بے فکر رہیں، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ ضرورت میں ملنا تو صحیح ہے، آپ کی ضرورت ہو یا آنے والے کی ضرورت ہو بالکل ٹھیک ہے، چاہے 1000 آدمیوں سے ملیں ایک دن میں، کوئی حرج نہیں، مگر بے ضرورت ملنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے، کم سے کم ثواب کا تو بالکل نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کا ملنا جیسا ہوتا ہے اس کی روشنی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کا کام ہے بجائے ثواب، اس لیے کہ باتیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی باتیں ہوتی ہیں، فائدہ کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو مسلمان کا اصل فائدہ ہے کم ملاقات اور کم بولنا، یہ دو باتیں ہیں اچھی طرح سے، اس پر ہم بار بار بات کریں گے۔ تو زائد بولنا اور زائد ملاقاتیں کرنا، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے ذریعے کر دیا۔ اب چاروں باتیں آ گئیں، زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ بولنا، زیادہ ملنا، سب کا علاج ہو گیا۔ 10 دن آدمی اعتکاف میں بیٹھا، روزہ بھی رکھا، تو پورے طور سے اس کے دل کو موقع مل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ گلا میرا خراب ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹنے کی فکر میں ہوں۔ ایک فہرست سی سنا دیتا ہوں جو انہوں نے لکھی ہے فوائد کی۔ اعتکاف کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو آدمی عبادت کا مقصد پورا کرتا ہے، یعنی اپنے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ پورا کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، بہت بڑا فائدہ ہے شب قدر کو تلاش کرنا۔ شب قدر کو تلاش کرنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے تاکہ اس کی فضیلت مل جائے۔ شب قدر کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ طرح طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں تصورات ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شب قدر تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ قرآن میں ہے ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر میں ایک روشنی نظر آتی ہے اور وہ ایک لمحے کے لیے نظر آتی ہے، اس وقت جو دعا کر لو وہ قبول ہوتی ہے۔ بالکل غلط مشہور ہے، اللہ جانے کس کو نظر آئی ہوگی، خواہ مخواہ ہو سکتا ہے کسی نے کچھ دیکھا ہو اور لوگوں کے اوپر بزرگی جمانے کے لیے بتا دیا ہو۔ اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اور یوں تو جناب عالی نور اور روشنی، جس کے دل میں روشنی ہو اسے ہر وقت نور اور روشنی نظر آتی ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ فلاں ساعت میں اور فلاں وقت میں دعا قبول ہوگی، حلال کھاؤ اور سچ بولو، اللہ کو راضی کرو، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ مسلمانوں کی بہت بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری میں سمجھتا ہوں، ہمارے بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں، میں ڈرتا ہوں ان کی بات سن کر کہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب تم پہلے ہی کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا ضرورت ہے اللہ کو دعا قبول کرے؟ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں، تعریف کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔
دعا کرنا تو جانو، دعا کرنا تو سیکھو. جب جس دن دعا ہو جائے گی قبول ہوئے بغیر نہیں رہے گی، میں دعویٰ کرتا ہوں. جب بھی اس طرح دعا کر لو گے جس طرح دعا ہونی چاہیے، لازماً قبول ہو جائے گی. ہم نے خوب تجربے کیے ہیں. تو شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب ہے اس کی فضیلت کو حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو آدمی کو وہ رات مل جائے تو بہت بڑا کام اس کا بن جائے گا. ظاہر بات ہے کسی بزرگ نے بیان کیا ہے اس کو، شاید غالباً ہمارے مفتی احمد صاحب خانپوری نے دامت برکاتہم، کہ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کہیں یہ اعلان ہو جائے کہ یہ جو بازار ہے اس میں ایک دن کے لیے فلاں تاریخ کو لوہا اور پیتل اور فلاں چیزیں جتنی بھی دھاتیں ہیں سب سونے کی قیمت میں بکیں گی، لوہے کی قیمت سونے والی ملے گی، تو کیا کریں گے لوگ؟ اپنے کھڑکیوں کے جنگلے اکھاڑ کر لے جائیں گے، گھروں کی گرل اکھاڑ کر لے جائیں گے، جتنا لوہا ملے گا سارا لے جائیں گے بیچنے کے لیے. سونے کی قیمت مل رہی ہے، یہی ہوگا نا. اور اللہ تعالیٰ رمضان کے بارے میں اعلان کرتے ہیں کہ تمہارا لوہا سونے کی قیمت میں نہیں، ہیروں کی قیمت میں بک رہا ہے. نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر مل رہا ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ کے مل رہا ہے. ایک رات میں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. تو کتنا زیادہ قیمت بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے. لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، تلاش ہی نہیں کرتے ہیں. تو شب قدر کو تلاش کرنا اس کی فضیلت کے لیے ہوتا ہے. اب جب ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کو پتہ بھی چلے یا نہ چلے اسے ثواب اور فضیلت لازماً مل جائے گی. وہ تو مسجد میں بیٹھا ہے، وہ تو عبادت ہی کر رہا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سو بھی رہا ہے تو وہ بھی ثواب کا کام ہے، کوئی نقصان نہیں. اس کو لازماً شب قدر مل کر رہے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، ملے گی. تو شب قدر کا حاصل کرنا اور تلاش کرنا یہ اعتکاف کا اہم مقصد ہے. تیسرا فائدہ، مسجد میں ٹھہرنے کی عادت ڈالنا، مسجد میں بیٹھنے کی عادت ڈالنا. ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ عام طور سے ہم مسلمانوں کا دل مسجد میں لگتا وگتا نہیں ہے. دیکھیں آپ سوچیں ذرا اس بات کو، مسجد میں بیٹھنے کو کہاں جی چاہتا ہے ہمارا؟ عمومی مزاج یہی ہے. اگر مسجد سے مسلمانوں کا صحیح رشتہ ہو جائے تو بہت سارے دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں اور دین کے مسئلے بھی. تو اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہرنے کی عادت پڑتی ہے. بس رہنا ہی ہے مسجد میں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، تو گویا کہ مزاج بنے گا مسجد میں رہنے کا. نمبر 4، آدمی اپنے گھر پر رہتا ہے تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے بستر بھی اچھا ہوتا ہے، چادر بھی اچھی ہوتی ہے، اور لائٹ وائٹ کا انتظام، پنکھے کا، اے سی کا، فلاں کا، جس کی جیسی حیثیت ہے وہ سب ہوتا ہے. لیکن جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ان سب چیزوں کا تو وہ نہیں ہو سکتا. ہوتا بھی اگر ہے تو مشترک ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیئرنگ ہونی چاہیے نا، انتظام. مزاج تو ہمارا یہ ہے، ہمارا اکیلے کا ہونا چاہیے نا. ہمارا کمرہ ہے، ہمارا اکیلے کا ہوتا ہے، ہم اپنے اختیار سے رہتے ہیں، اور یہاں 100 آدمیوں کے لیے انتظام ہے، 1000 آدمیوں کے لیے انتظام ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بھی انسان کو عیش و آرام سے دور رہنے کا عادی بناتی ہے. یہاں اصلاح ہوتی ہے اس سے. نمبر 5، بہت ساری بری عادتوں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے. پکی بات ہے اپنے گھر پہ رہے گا، بعضی چیزوں کی عادت ہمیں پڑ جاتی ہے اور ارادے کے بغیر بھی ہم وہ غلطیاں کرتے ہیں. مسجد میں بیٹھیں گے، اعتکاف میں ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ارادہ نہیں ہوگا، آدمی بچ جائے گا. نمبر 6، زبان اور اعضاء بیکار کاموں سے بچے رہیں گے. زبان بھی بچے گی بیکار باتوں سے، ہاتھ پاؤں بچیں گے بیکار کاموں سے. مسجد کے اندر آدمی بیٹھا ہے تو جو کام بھی کرے گا وہ فائدے ہی کا کرے گا. نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا.
ظاہر ہے کہ ہر وقت پڑھتا تو نہیں رہے گا، کچھ دیر خاموش بھی بیٹھے گا تو دماغ کام کرے گا، اللہ کی طرف توجہ کرے گا اور خیال آئے گا اللہ کی نعمتوں کا۔ نمبر 8، صبر کا مزاج پیدا ہوگا اور قوت ارادی پیدا ہوگی۔ واہ، آدمی کے اندر اپنے آپ کو جمانے کا مزاج پیدا ہوگا اور ارادے کے اندر طاقت آ جائے گی۔ نمبر 9، قلبی اطمینان حاصل ہوگا۔ نمبر 10، قرآن پڑھے گا آدمی اور قرآن پورا بھی کرے گا۔ پورا کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسجد میں قرآن پورا ہوگا، اس میں بھی شریک ہوگا، ظاہر بات ہے اخیر اشرے میں، اعتکاف اخیر اشرے میں ہے اور عام طور سے اخیر اشرے میں ہی ختم ہوتا ہے، تو وہ پورا ہوگا، اس میں شریک رہے گا، لیکن وہ خود پڑھے گا اور پورا قرآن پڑھے گا۔ نمبر 11، توبہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ظاہر بات ہے 10 دن تک بیٹھ کر آدمی یوں ہی تو نہیں بیٹھے گا، اللہ سے بار بار توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، تو انشاءاللہ اچھی توبہ ہو جائے گی۔ نمبر 12، رات کی عبادت کی عادت پڑے گی۔ روزانہ رات کو کم سے کم تہجد تو پڑھے گا، کچھ رکعت پڑھے گا، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، اور کچھ کرنے کیا ہے، یہی کام کرنا ہے، تو آدمی رات کی عبادت کا عادی بنے گا۔ اللہ ہمیں سب کو عادی بنا دے۔ نمبر 13، وقت آباد ہوگا۔ اور شاندار بات ہے، ہم لوگوں کا جو وقت ہے، وقت ہمارے پاس برباد ہوتا ہے۔ عام طور پر جو ہم زندگی گزارتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں، ضروری نہیں ہے کہ یہاں جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں ان میں ایسے لوگ پائے جائیں زیادہ، لیکن میں بات کر رہا ہوں پورے مسلم معاشرے کی۔ مسلمانوں کے معاشرے میں جو برائیاں عام ہیں ان میں سے ایک برائی ہے اپنے وقت کو خراب کرنا، اور اس کی بہت مثالیں ہیں۔ میرا میں بات بھی کرتا ہوں اس پر، بار بار بات کرتا ہوں، اب بھی چاہتا ہوں کہ کسی وقت بات کروں۔ تو یہ اعتکاف کے فائدوں میں سے یہ بات ہے کہ آدمی کا وقت آباد ہو جاتا ہے، کارآمد ہو جاتا ہے۔ کارآمد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر سو بھی رہا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، وہ مسجد میں ہے اعتکاف کی حالت میں۔ نمبر 14، تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، آدمی کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، گناہوں سے طبیعت میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 15، آدمی کے دل کے اندر سدھار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 15 یہ کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوتا ہے، بندے کی محبت اللہ سے بڑھتی ہے اور اللہ کی محبت بندے سے بڑھتی ہے۔ اور مزید یہ کہ یہ سارا کام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک کتاب میرے سامنے ابھی آ گئی تھی، تھوڑی دیر پہلے میں تلاش کر رہا تھا، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس نیت سے کہ ہم لوگ اعتکاف کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں، آج شروع کیا ہے لوگوں نے، تو ہم سب اس کے فائدوں اور مقاصد کو سامنے رکھ کر اس کام کو کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے لیے اس کو نافع بنا دے اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ وقت تو ابھی زیادہ نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ میرا گلا بھی خراب ہے اور طبیعت بہت اچھی نہیں ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ مضمون بھی یہ والا پورا ہو گیا، تو اب دعا کر لیں انشاءاللہ کل سے کچھ اور ضرورت کی چیزیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔